پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے 7 بیٹے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے لیے بیویاں تلاش کر لیں۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے تیر کمان ساتھ لے جائیں اور ہوا میں چلائیں۔ وہ تیر جہاں گریں انہیں ان جگہوں پر رہنے والی عورتوں سے شادی کرنی ہوگی۔ 6 شہزادوں کے تیر دوسری بادشاہتوں میں جا کر گرے۔ انہوں نے شہزادیوں سے شادی کر لی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اتنا خوش قسمت نہیں تھا۔ اس کا تیر ایک جنگل میں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے گرا۔ اس جھونپڑی میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ شہزادے نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کی کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک بندریا ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ شہزادے کو بڑی مایوسی ہوئی لیکن اس نے بندریا سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کا ایک جانشین ہونا چاہیے۔ اس نے اس مقصد کے لیے 3 امتحانوں کا منصوبہ بنایا اور کہا کہ جو بھی شہزادہ ان امتحانوں میں پورا اترے گا وہ ملک کا بادشاہ بنے گا۔ پہلے امتحان کے لیے بادشاہ نے کہا کہ شہزادی کے ہاتھ سے بنا ہوا خوبصورت کپڑا پیش کریں۔ یہ کپڑا اس قسم کا ہونا چاہیے جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ یہ سن کر 7واں شہزادہ اس قدر پریشان ہوا کہ وہ بستر پر لیٹ کر چیخنے لگا۔ اس کی بیوی بندریا نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے چلا کر کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم بیکار اور بدصورت چیز ہو، تمہاری وجہ سے میں کبھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ پھر بھی وہ بندریا اس سے مسلسل پوچھتی رہی کہ بات کیا ہے، تو بالآخر شہزادے نے وجہ بتائی کہ وہ کیوں چیخ رہا ہے۔ بندریا نے اس سے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مسئلے کو دیکھ لے گی۔ شہزادے نے تنزین کہا کہ تم کیا کر سکتی ہو، تم تو محض ایک بندریا ہو۔ آخرکار بادشاہ کو کپڑے پیش کرنے کا دن آن پہنچا۔ تمام شہزادوں نے کپڑے پیش کیے۔ ہر کپڑا دوسرے کپڑے سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ آخری لمحے پر بندریا آئی اور اپنے کپڑے پیش کیے۔ وہ تمام کپڑوں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ خالص ریشم سے بنے ہوئے تھے اور ان پر بیش قیمت جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہکا بکا رہ گیا۔ بادشاہ نے بندریا کے بنائے ہوئے کپڑوں کو سب سے اچھے کپڑے قرار دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا امتحان پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو، جس کا کھانا اچھا ہوگا وہی ملک کا جانشین ہوگا۔ سب سے چھوٹا شہزادہ پھر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا اور چیخنے لگا۔ اس کی بیوی پوچھتی رہی کہ کیا بات ہے اور بالآخر اس نے بتایا کہ دوسرا امتحان کیا ہے۔ بندریا نے کہا جاؤ آرام کرو اور اس دعوت کا انتظام مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزادہ سخت تعجب میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر بندریا کس طرح اس امتحان سے گزرے گی۔ وہ بہانہ بنا کر لیٹ گیا اور پھر اٹھا اور دیکھنے لگا کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی بیوی نے بندریا کی کھال اتار رکھی تھی جو عام طور پر وہ پہنے رکھتی تھی، اور وہ ایک انتہائی خوبصورت پری تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ دوسری پریوں کو بلا رہی تھی۔ ان سب نے مل کر دعوت کی تیاری شروع کر دی۔ جب شہزادے نے یہ دیکھا تو وہ پری کتنی خوبصورت ہے تو شہزادے نے بندریا کی کھال جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ بندریا نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور دوسری پریوں کے ساتھ غائب ہو گئی۔ دعوت کے لیے تیار کھانا چھوڑ گئی۔ پھر 7 شہزادوں نے اپنے کھانے پیش کیے۔ جب بادشاہ نے کھانا چکھا تو اس نے پری کا تیار کیا ہوا کھانا سب سے مزیدار پایا۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ پری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ وہ سب سے پہلے بوڑھی عورت کی جھونپڑی پر گیا۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس نے پری دیکھی ہے، تو بڑھیا نے چلا کر کہا کہ اب وہ پری کبھی نہیں بنے گی۔ شہزادے نے غصے میں آ کر بوڑھی عورت کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بڑھیا کو قتل کیا وہ بندریا پری کی صورت میں بدل گئی۔ یوں وہ اس بڑھیا کے سحر سے آزاد ہو گئی جو کہ در حقیقت ایک جادوگرنی تھی، اور اس نے اپنے جادو کے زور سے اس کو بندریا بنا رکھا تھا۔ اور جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے تمام شہزادوں سے کہا کہ سب شہزادے اپنی بیویوں کو سامنے لائیں تاکہ وہ یہ انتخاب کر سکے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے۔ تو بادشاہ نے پری کو خوبصورت ترین قرار دیا اور یوں سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کا جانشین بن گیا۔